ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تاجے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمیں پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈا، سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند کربلا کے، تسلیم و سلسبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند کربلا کے، حر اور حبیب جیسے جاں باز اور رہبا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے، اے چاند کربلا کے، مارے گئے یہیں پر بے دردی و ستم سے، زینب کے دونوں پیارے، مسلم کے دونوں بیٹے، اے چاند کربلا کے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن رغا نہ پایا پانی بلا نہ پائے، اے چاند کربلا کے، اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے، اے چاند کربلا کے، اے چاند کربلا کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میں اور آپ ماہ محرم الحرام کے اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جو ہم سب کے لیے، شیعان علی کے لیے غم کا مہینہ ہوتا ہے، مومنین کے لیے مجلس کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خاص لوگوں میں سے چنا جو اپنے سال کا آغاز غم امام حسین سے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے سال کا آغاز کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں محرم آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہر کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ جیسے ہی محرم آئے ویسے ہم کالے کپڑے زیب تن کر لیں، گھروں میں فرش عزا کو بچھائیں، علم اٹھائیں، ماتم کریں، مجلسیں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اس نور کو روشن کیا ہے، ہمیں ایک اسپیشل اپارچونٹی دی ہے، ہمارے دل میں اس محبت اہل بیت کو ڈالا ہے، امام حسین کے عشق کو ڈالا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر محرم اور ہر سفر میں ہر سال امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک بلڈنگ ہوتی ہے تو اس کی ہمیشہ فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے، ہمیشہ اس کی ایک بنیاد بنائی جاتی ہے۔ کیوں بنائی جاتی ہے اس کی بنیاد؟ اس لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ اگر بنیاد کمزور ہوگی یا بنیاد نہیں ہوگی تو بلڈنگ کے گرنے کا خدشہ ہوگا، بلڈنگ گر سکتی ہے۔ اس لیے بنیاد کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد محبت اہل بیت ہے، یعنی جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے اس کا دین اسٹرانگ ہے، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے اس کا دین کمزور ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے چنا جن کے دل میں محبت اہل بیت کو ڈالا گیا ہے، جن کے دل میں محبت امام حسین کو ڈالا گیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بہت سارا اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھینک یو، تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم فرش عزا پر جاتے ہیں، تو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جب ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم امام حسین پر آنسو بہاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے یہ آنسو کتنے قیمتی ہیں؟ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ روز قیامت یہ آنسو ہمیں موتیوں کے صورت میں ملیں گے، پرلز کی صورت میں ملیں گے، اور ہم سے کہا جائے گا ان موتیوں کے صدقے میں، ان کی بدولت تم کہاں چلے جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کیا میں اور آپ نہیں چاہتے جنت میں جانا؟ یقیناً ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس طرح کے کام کریں کہ بہشت میں پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ اپنی زندگی میں فرش عزا سے، امام حسین کی اس یونیورسٹی اور مدرسے سے جڑ جائیں، تاکہ ہم کہاں کے راستے کو آسان بنا سکیں؟ جنت کے راستے کو اپنے لیے آسان بنا سکیں۔ لیکن اوبویسلی یہ جو محرم آیا ہے ہماری زندگی میں، یہ جو ایام عزا آئے ہیں، یہ دوسرے محرموں سے بہت مختلف ہیں، فرق رکھتے ہیں۔ کیوں فرق رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت دنیا ایک وبا کا شکار ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہر کسی کی زندگی افیکٹڈ ہے، سب کی زندگی میں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی افیکٹ آیا ہے۔ اور اس وبا کی وجہ سے، اس کرونا کی وجہ سے ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم مقامات مقدسہ جیسے مکہ، مدینہ، کربلا، سامرہ، قم، مشہد، ان زیارتوں سے محروم ہو گئے ہیں، اور یقیناً تمام مومنین کے دل بہت اداس ہیں۔ میرا بھی دل اداس ہے، آپ سب کا بھی دل اداس ہے کہ کاش ہم جلدی سے دوبارہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کو جا سکیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ان مجلسوں میں ہم ظاہراً تو نہیں جا سکتے ان مقامات مقدسات پر، ان زیارتوں پر، لیکن اپنے آپ کو اسپرچولی، اپنی روح کو آنکھیں بند کر کر لے جائیں گے ہم روزانہ کسی ایک مقدس مقام پر، اور وہاں کے لطف کو محسوس کریں گے۔ ہم ایسا فیل کریں گے جیسے ہم وہاں پر موجود ہیں۔
تو بس آج ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم مکے کی مقدس سرزمین پر جا رہے ہیں، اور جب ہم مکے کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں ایک خوبصورت سی تصویر آتی ہے خانہ کعبہ کی، خانہ خدا کی، وہ خوبصورت خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا، مسلمانوں کا ایک ہجوم لگا رہتا ہے۔ سب لوگ احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور طواف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بار ماہ ذی الحج میں، حج کے ایام میں وہاں پر اس طرح کا ہجوم نہیں تھا۔ اس وائرس کی وجہ سے بہت کم لوگ حج پر جا سکے تھے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے جلد از جلد اپنے کعبے کے دروازوں کو کھول دیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا، مومنین کے دل میں خانہ کعبہ کی اور مکے کی سرزمین کی ایک الگ ہی محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرے اور آپ کے وقت کے امام یعنی صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ ظہور کریں گے۔ سب کو پتہ ہے نا کہ جب مولا کا ظہور ہوگا تو مولا خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے اور اپنے محبین کو آواز دیں گے، اور پھر ساری دنیا سے جتنے بھی امام کے چاہنے والے ہیں، امام سے محبت کرنے والے ہیں، وہ جوگ در جوگ امام کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اسی اسلامی سال میں، یہ دیکھیں آج نیا سال شروع ہو گیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں امام زمانہ کا ظہور دکھا دیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے نا، اس وقت ہمیں جانے کے لیے نہ ایروپلین کی ضرورت ہوگی، نہ ویزا کی، نہ ٹکٹ کی، بس ہم ارادہ کریں گے کہ ہمیں امام کی نصرت کے لیے، امام کی مدد کے لیے خانہ کعبہ جانا ہے، اور ہم فوراً سے مکہ پہنچ جائیں گے۔ تو بس اسی امید کے ساتھ کہ ہمیں جلد از جلد امام زمانہ صاحب العصر والزمان کی مدد کرنے کے لیے مکہ جانا نصیب ہو، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے سامنے آج میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا اس میں ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم لوگوں کو کوئی سلام پیش کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جب کوئی آپ سے کہے السلام علیکم تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے اچھا جواب دیں۔ آپ سب کو پتہ ہے سلام ایک ایسی عبادت ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، جب ہم گھر جاتے ہیں یا ہم کسی اور کے گھر جاتے ہیں، یا ہم اپنے کلاس رومز میں جاتے ہیں تو اپنی ٹیچر کو سلام کرنا، جب ہم راستے میں کسی سے ملتے ہیں تو ان کو سلام کرنا، اپنے دوستوں کو ملتے ہیں تو ان کو سلام کرنا۔ اور اس عبادت کو ہم کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے ہم بہت ساری نیکیوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سلام ایک بونس عبادت ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ تو آپ اسے ایک دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے والے پر سلامتی نازل کرے، اور جب وہ آپ کو جواب دیتا ہے یا دیتی ہیں کہ وعلیکم السلام، تو وہ بھی آپ کو دعا دیتی ہیں کہ اللہ آپ پر بھی سلامتی نازل کرے۔ یعنی کہ یہ 2 وے ہو گیا، آپ کی دعا بھی کسی دوسرے کو لگ رہی ہے اور کسی دوسرے کی دعا بھی آپ کو لگ رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب روزانہ صبح اٹھیں تو امام زمانہ کو ضرور سلام کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر میں روز صبح اٹھ کے کہوں گی السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، یعنی یا امام زمانہ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ پر نازل کرے، تو سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ تو جب امام پلٹ کر مجھے کہیں گے وعلیکم السلام، یعنی امام بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور امام کی دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، تو یقیناً امام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب پر بھی سلامتی کو نازل کرے گا۔ اچھا، ہمیں سلام کرنے میں کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں کہ شرم آ رہی ہے، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یا گھر پہ کوئی مہمان آیا ہے تو ہم سلام کرنے نہیں جا رہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بڑا کنجوس وہ ہوتا ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے لیے نہ ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں،
نہ بہت سارا وقت چاہیے، جیسے اگر کسی کو لمبی سی کوئی نماز پڑھنی ہے تو اسے بہت سارا ٹائم چاہیے ہوگا، کسی کو اگر زکوٰۃ دینی ہے تو obviously پیسے چاہیے ہوں گے، لیکن یہ بہت ایزی عبادت ہے، نہ اس میں ہمارا بہت سارا وقت لگ رہا ہے، نہ اس میں ہمارے بہت سارے پیسے لگ رہے ہیں، نہ ہی اس میں بہت ساری ایفرٹ اور محنت لگ رہی ہے۔ اتنا سمپل عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور اس کے بدلے بہت سارا اجر رکھا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے نا، سلام کرنے والے کا ثواب جواب دینے والے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سلام کرنے والے کو 69 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جواب دینے والے کو صرف 1 نیکی ملتی ہے۔ تو ہم کیوں اپنی 69 نیکیاں ضائع ہونے دیں، 1 نیکی لیں؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں چاہیے، تو ہمیں بڑھ کر سب کو سلام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ چھوٹے جو ہیں نا، چھوٹے بچے، وہ بڑوں کو سلام کریں۔ یعنی اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو آپ خود جائیں امی ابو کو سلام کرنے، آپ نانا نانی کو سلام کریں، دادا دادی کو سلام کریں، حتیٰ کہ بڑے بہن بھائی اگر آپ کے ہیں تو آپ انہیں سلام کریں، کیونکہ رسول کے حدیث کے مطابق سلام کرنے کا اصل ادب کیا ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ اچھا، میں آپ کو اب سناتی ہوں ایک کہانی، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ سلام کرنے کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کتنا فائدہ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص تھا جو ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور وہاں پر اس شخص کی عادت تھی کہ جب بھی وہ صبح فیکٹری آتا تھا تو جس کے پاس سے بھی گزرتا تھا اسے سلام کرتے ہوئے جاتا تھا۔ یعنی کہ وہ چوکیدار کو بھی سلام کرتا تھا، گارڈ کو بھی سلام کرتا تھا، اپنے باس کو سلام کرتا تھا، اپنے وہ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے سب کو سلام کرتا تھا، جس کے پاس سے بھی گزرتا تھا۔ جب بھی کسی کے پاس سے گزرتا تھا اسے سلام ضرور کرتا تھا، واپسی میں خدا حافظ سب کو ضرور کہتا تھا۔ ایک دن وہ شخص اپنی فیکٹری کے آئس اسٹوریج میں گیا۔ آئس اسٹوریج کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ ہوتا ہے جو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بالکل فریج جیسا، اور وہ ٹھنڈا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ چیزوں کو اسٹور کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ چیزیں خراب نہ ہو جائیں۔ تو وہاں پہ کسی کام سے جاتا ہے وہ شخص، اور جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اور وہ جلدی سے نکلنے لگتا ہے تو کسی نے آئس اسٹوریج کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا ہوتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ بھئی آئس اسٹوریج کے اندر کوئی ہے، تو اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا ہوتا ہے۔ اب وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، آئس اسٹوریج میں اتنی ٹھنڈ تھی وہ ٹھٹرنے لگتا ہے اور اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ پریشان تھا کہ دروازہ تو بند ہو گیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں اندر پھنسا ہوا ہوں، ابھی چھٹی کا ٹائم ہو جائے گا، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، اور اگر وہ کل تک وہیں پھنسا رہتا تو وہ مر جاتا ٹھنڈک سے۔ اتنی ٹھنڈک تو باڈی برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کی۔ اتنی دیر میں وہ ابھی تھوڑا سا نڈھال ہو گیا تھا ٹھنڈ کے مارے، کسی کی آواز آئی جس نے باہر سے دروازہ آ کر کھولا، اور جب دروازہ آ کر کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس فیکٹری کا جو چوکیدار ہوتا ہے، جو گارڈ ہوتا ہے، وہ آیا تھا، اور اس نے باہر سے دروازہ کھولا اور اس شخص کو باہر نکالا، اس کو تھوڑا پانی وغیرہ پلایا تاکہ یہ ہوش میں آئے۔ بعد میں یہ جو شخص تھا جو سب کو سلام کرتا تھا، خدا حافظ کہتا تھا، اس نے اس چوکیدار سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آئس اسٹوریج میں پھنسا ہوا ہوں؟ میں تو تمہیں نہیں بتا کے گیا تھا کہ میں اندر جا رہا ہوں۔ تو اس گارڈ نے یا اس چوکیدار نے کہا کہ آپ جب بھی صبح آتے ہیں ضرور سلام کرتے ہیں، جب بھی ہمارے پاس سے گزرتے ہیں ہمیں سلام کرتے ہیں، واپسی میں جاتے ہوئے بھی ہمیں ہمیشہ خدا حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو آج میں نے نوٹ کیا کہ جب چھٹی ٹائم ہوا تو آپ نے ہمارے پاس سے گزر کر، میرے پاس سے گزر کر مجھے نہ سلام کیا، نہ خدا حافظ کہا، مجھے گریٹ نہیں کیا۔ تو میں انتظار کر رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کیوں نہیں نکلے، اور جب سب لوگ آفس سے نکل گئے، فیکٹری سے نکل گئے، تو مجھے لگا شاید آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ آج آپ میرے پاس سے گزرے نہیں، اور اگر گزرے ہوتے تو ضرور مجھے سلام کیا ہوتا، ضرور مجھے خدا حافظ کہا ہوتا۔ تو کہا اسی لیے میں آپ کو ڈھونڈنے آیا کہ آپ کہاں ہیں، اور پھر میرا خیال گیا آئس اسٹوریج کی طرف، اور میں نے اس کا دروازہ کھولا تو آپ اندر تھے۔ تو آپ نے دیکھا اسے اس کے سلام کرنے کا کتنا فائدہ ملا۔ اس نے جب اپنے اندر عادت ڈالی تھی کہ وہ سب کو گریٹ کرے گا، سب کو سلام کرے گا، سب سے خدا حافظی کرے گا اچھی طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عادت کا فائدہ اسے دنیا میں بھی دے دیا۔ آخرت میں تو ملے گا سب کو سلام کرنے کا فائدہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی اس عادت کا فائدہ اور اس کا صلہ اسے دنیا میں بھی عطا کر دیا۔
تو بس ہمیں اپنی ان چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں روزانہ کی، ان پر فوکس کرنا ہے، ان پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، انہیں ضائع نہیں ہونے دینا، انہیں قربتاً الی اللہ انجام دینا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص یہی حسرت کر رہا ہوگا، کاش میں نے یہ چھوٹی سی نیکی اور کر لی ہوتی، کاش میں نے اس دن آگے بڑھ کے کسی کو سلام کر لیا ہوتا تو آج میرے پاس 69 نیکیاں زیادہ ہوتی، آج میرے پاس جنت کا ایک درجہ زیادہ ہوتا۔ تو ہمیں روزانہ کی بیسس پہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضرور انجام دینا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، محرم کا مہینہ، یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم اپنی روح کی پریکٹس کروائیں، اچھے کاموں کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کریں۔ کیوں بیسٹ ٹائم ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں ہم امام حسین کی مصیبت پر روتے ہیں، اور جب ہم کسی مظلوم کی مصیبت پر روتے ہیں، اور امام حسین تو سب سے بڑے مظلوم ہیں دنیا کے، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہمارا دل سافٹ ہو جاتا ہے، اور جب کسی کا ہارٹ، جب کسی کا دل نرم ہو جاتا ہے تو وہ دل نیکی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، وہ دل توبہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس دل میں نصیحت اثر کرنے لگتی ہے۔ تو آج جب ہم مجلس میں جانا شروع کریں گے، جب ہم گریہ کریں گے، جب ہم ماتم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس گریے کی وجہ سے ہمارے دل کو کیا کر دے گا؟ نرم کر دے گا۔ پھر ہمیں اس نرم دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آگے اچھی اچھی نیکیوں کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو آئیے امام حسین کی آج ایک ایسی مصیبت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو نرم کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ یہ وہ مصیبت ہے جو امام حسین کے لیے بہت سخت تھی، بہت مشکل تھی۔ آپ سوچیں اگر کوئی آپ سے بولے کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی سٹی چھوڑ کر، اپنی کنٹری چھوڑ کر جانا پڑے، تو آپ کتنے سیڈ ہو جاتے ہیں نا، آپ اداس ہو جائیں گے۔ جس گھر میں آپ کی یادیں ہیں اور جن لوگوں کے درمیان آپ رہے ہیں وہ تو آپ کو بہت پسند ہوتا ہے، اور کسی کے لیے بھی اپنے وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اور امام حسین کے لیے تو اپنے وطن کو چھوڑنا بالکل آسان نہیں تھا، کیونکہ امام کو پتہ تھا کہ امام اب جب مدینے کو چھوڑ کر جائیں گے تو دوبارہ مدینے کی طرف واپس آنا نصیب نہیں ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین کو مدینہ چھوڑنا تھا تو مدینہ چھوڑنے سے پہلے میرے اور آپ کے امام اپنے نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر الوداع کہتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں۔ پھر امام حسین اپنے بھائی امام حسن کی قبر پہ جاتے ہیں، اپنی دل کی بات کہتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں، اور پھر میرا مولا حسین امام اپنی ماں کی قبر کی طرف جاتے ہیں، لیکن راوی کہتا ہے مولا کی حالت عجیب سی معلوم ہوتی ہے، مولا اس طرح سے اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کی قبر پر جا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپک رہا ہو۔ میرے مولا نے خود کو بی بی کی قبر پر گرا دیا، کہا ہوگا اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اماں حسین واپس نہیں آئے گا۔ قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، میرے حسین گھبرانا نہیں ہے، جب تم مدینہ چھوڑو گے ماں فاطمۃ الزہرا کی روح تمہارے ساتھ مدینہ چھوڑے گی، تم مکہ جاؤ گے ماں ساتھ آئے گی، کوفہ کی راہ لو گے ماں ساتھ ہوگی، حسین ماں اس وقت تک ساتھ رہے گی جب تم زین اور زمین کے درمیان ہوگے، تمہارے جسم کو تیروں نے چھنی کر دیا ہوگا، ماں تمہارے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کرے گی حسین۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرے غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین۔